اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة فی مرابض الغنم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ باب نماز کا بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بھیڑ بکریاں رکھی جاتی ہیں۔ قولوا فی مرابض، یہ رابض فی المکان یربض، جب کہ کوئی چیز کسی جگہ کے ساتھ لاصق ہو، مل جائے، اس کو کہتے ہیں۔ وَأَقَامَهَا مُلَازِمًا لَهَا، ہو تو کہتے ہیں یہ اس کا ربض ہے۔ کہا جاتا ہے حَتَّى تَرْبُضَ الْوَحْشُ فِي كَنَاسِهَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ۔ غنم قال الجوہری، غنم یہ اسم مؤنث ہے، وضع لفظ یہ مؤنث ہے، وضع کیا گیا جنس کے لیے، واقع ہوتا ہے ذکور اناث پر شات سے۔ صحیح بخاری شریف میں ثابت ہے اور سنن ابن ماجہ میں، اور لفظ ابن ماجہ کے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مگر انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ پاک نے عرض کی، وانت یا رسول اللہ، سنو آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا اور میں بھی چراتا تھا بکریاں مکہ والوں کی قراریت پر، مزدوری پر، قیراط کی جمع قراریت، کہ میں بھی کچھ عرصہ مکہ والوں کی بکریاں مزدوری پر چراتا رہا۔ سبحان اللہ۔ حیات الحیوان میں یہ کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری شافی کی انہوں نے بڑے علامہ تھے، ہر چیز کے تعارف بھی لکھا اور اس کے فقہی احکام بھی لکھے ہیں حیات الحیوان میں، جی ہر چیز کے فقہی مسائل بھی لکھے ہیں، بڑی مضبوط کتاب ہے۔ احکام المرجان جو ہے وہ جنات کے حالات پر بھی بہت بڑے علامہ تھے، انہوں نے بھی ان کے حالات بھی لکھے ہیں اور جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی ساتھ بیان کیے ہیں۔ جی باب نماز پڑھنے کا بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں، جی باب نماز پڑھنے کا بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں۔ جی اخبرنا مالک بن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن حميد بن مالك بن الخيثمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال احسن الى غنمك واتم مراحها فصل في ناحيتها فانها من دواب الجنة۔ سبحان اللہ۔ محمد بن عمر ہوا مدنی، وثق ابن معین والنسائی، ذکرہ السیوطی الاسعاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی ہے حمید بن مالک بن خیثم سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا حمید کو کہ اچھے طریقے سے رکھ اپنی بھیڑ بکریاں، احسان کر اپنی غنم کے ساتھ، بھیڑ بکریاں رکھی ہیں تو ان کا دھیان رکھ، خیال رکھ، اور صاف ستھرا رکھ ان کے مراح کو، ان کے باڑے کو، بچ کئی شئی ماری پھوڑا ماریا اے بھی بچے ترک پیار رہے جی، اور نماز پڑھ تو باڑے کے ناحیہ میں، ایک کونے میں نماز پڑھ سکتا ہے تو جی، کیونکہ یہ بکریاں جو غنم جو ہیں یہ دواب الجنہ سے ہیں۔
یہ دواب الجنہ سے۔ اب جنت میں ان کی مثال کی کیسے ہوں گی؟ جن کا گوشت کھایا جائے گا وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو کچھ فرمایا ہے، اب یہ جو فرما رہے ہیں جناب ابو ہریرہ، یہ عقل سے سمجھ آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ حکماً مرفوع حدیث ہے جی۔ روایت کی گئی ہے جناب حمید بن مالک بن خیثم سے، آپ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا اچھے طریقے سے رکھ اپنی بھیڑ بکریوں کو، اطراف رکھ ان کے باڑے کو، اور نماز پڑھ لے باڑے کے کونے میں، کیونکہ یہ بھیڑ بکریاں دواب الجنہ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادو علی بضم دال فتح حمزہ دو علی ذکر کیا گیا تقریب میں، فی نسبت ہی دیلی بھی ہے بکسر دال بعد یا، یہ دونوں ان نسبتیں ہیں ایک ہی قبیلہ کی طرف، دو علی بھی اور دیلی بھی، اس لیے ابو اسود دو علی بھی، ابو اسود دیلی بھی دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت مولا علی پاک کے شاگرد ہیں ناب، جنہوں نے آپ کے حکم پر قانون بنائے، خیثم اس کے بارے میں تھوڑا ضبط بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح پایا ہم نے عبارت کو بعض نسخوں میں اسی پر ہے، شرح قاری فتح المغطا جو ہے، اور ضبط کیا اس کو بفتح الحاء خا موجمہ سکون تحتیات فتح مثلثہ خیثم کی، اور ضبط کیا اس کے ابن حجر نے تقریب میں بصیغت تصغیر جی، حیث قال جب کہ فرمایا کہ حمید بن مالک بن خثیم موجمات مثلثہ مصغر، وقت جو قال و مالک جدہ کہا گیا کہ مالک ان کے جد، اسم ابی عبداللہ سے کا انتہا ذکر کیا گیا تہذیب التہذیب میں کہ اس کے ضبط میں اختلاف ہے، جبکہ فرمایا اس کے ترجمے میں کہ ابن سعد نے کہا کہ کان قدیماً قلیل الحدیث، ابن حبان نے ذکر کیا ثقات میں، ذکر کیا ان کو تاریخ، بخاری نے تاریخ میں، ضبط کیا اس کو روات میں ان سے بلفظ الختم بضم الموجمہ فتح المثنى خفیفہ، ختم کا بھی لفظ ہے، اور ضبط کیا اس کا ایک روایت میں ابن القاسم نے موطا میں اسی طرح لیکن مثلثہ کے ساتھ، ضبط کیا اس کو مسلم نے اسی طرح لیکن تشدید مثنات جی، اور ضبط کیا احکام اسماعیل قاضی کی جو ہے بے تشدید المثلثہ، تو مختلف بھی اس کے جو لفظ ہے خیثم کے اس کو پڑھا گیا، لیکن بندہ ایک ہی ہے، تو یہ صرف اس لیے بتایا کہ بھی مختلف کتابوں میں یہ یوں ہوگا لیکن بھی بندہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے جی۔ ضبط کیا اس کے ابن الاسیر نے نہایا میں اس کی مثل کے ساتھ جو تقریب میں ہے، وصلے روایت کیا ابو داود نے، امام ترمذی، ابن ماجہ نے جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے گئے وضو کرنے سے اونٹوں کا گوشت کھا کر، تو فرمایا وضو کرو ان سے، یہ ایک مسئلہ سوال کیے گئے، یہ مختلف چیزیں اکٹھی کی ہیں، سوال کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ بکریوں کے گوشت کھانے سے وضو ہے؟ فرمایا لا نہیں، نہ وضو کرو ان سے۔ سوال کیے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے، جہاں اونٹ رکھے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ نہ نماز پڑھو اونٹوں کے بارے میں، کیونکہ وہ شیطانوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور سوال کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے مرابد الغنم میں، فرمایا نماز پڑھو ان میں کیونکہ یہ مبارکہ ہیں، برکت والی چیزیں ہیں۔ روایت کی ہے امام نسائی ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابل پیدا کیے گئے شیاطین سے قذافی حیات الحیوان، تو جو کہ سرکار نے فرمایا وہ حق ہے، بس بات ختم۔ فی ناحیتہا، فی ہاں روایت کیا یونس بن بکیر ان ہشام بن عروہ ان نبی ان ابن عمر مرفوعا، سونے فرمایا نماز پڑھو بھیڑ بکریوں کے آرام کرنے کی جگہ میں، اور نہ نماز پڑھو ابل کے ٹھہرنے کی جگہوں میں۔ وارد ہے، اور وارد ہے یہ روایت جماعت من صحابہ سے، اور صح وہ جو کہا گیا فرق میں، کن میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ابل نہیں قریب کہ وہ تہداؤ
بھئی وہ دوڑتے ہیں ولا تقر، ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں جی، بل تثور، بلکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چھلانگے لگاتے ہیں، برا چک وٹ دینے، بسا اوقات وہ نماز کو قطع کر دیں گے۔ اور آیا حدیث شریف میں کہ ابل یہ پیدا کیے گئے کن سے؟ جنوں سے۔ یہ بھی ہے مراح بضم المیم، جگہ کے آرام کرتے ہیں اس کی طرف، ماشیہ یعنی پناہ پکڑتے ہیں اس جگہ کی طرف رات کو جتھے رکھے جاتے ہیں وڈواڑے شاڑے قضا فی النہایہ۔ ابو الولید الباجی نے فرمایا کہ مراح الغنم ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے دن کے آخری حصے میں، وہ باڑے شاڑے، ذکرہ السیوطی۔ وہما متقاربان ہے، کوئی شک نہیں ہے جی۔ وَإِنْ كَانَ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة في مراح الغنم وإن كان فيه أبوالها وبعرها۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے رکنے کی جگہ میں، اگرچہ اس میں ان کے ابوال ہوں اور ان کی مینگنیاں ہوں۔ جی امام محمد نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اگے جو رہندا ہے نا ما اکلت لحمها فلا بأس ببولها، آپ نے فرمایا کہ وہ جانور کے کھاتا ہے تو گوشت ان کا، نہیں کوئی حرج ان کے بول کے ساتھ۔ جی ہاں جی ہوں مانا امام کر محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہیں کوئی حرج نماز پڑھنے میں بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں، اگرچہ ہو ان میں ان کے ابوال اور ان کے بال، وہ مینگنیاں گوشت ان کا، پس نہیں ان کے بول کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ توجہ کرے جو ہے وَإِنْ كَانَ فِيهِ، پچھلا ہو گیا حاشیہ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ، اگر جو ان میں بول ہو مینگنیاں ہو تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھنی، ذرا دھیان کرنا۔ قال القاری فیہ، اس میں ہے یہ کہ نئی دلالت حدیث میں اس بات پر کہ نماز پڑھے ان کے بول کے اوپر کھڑا ہو کر اور ان کی مینگنیوں کے اوپر بغیر سجادے وغیرہ کے۔ جی بہتے کوئی شے نہ بچھائے تو تے ننگی تھاؤ تے بشاب تے مینگنا تے کھلو کے پڑے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قول ابی ہریرہ کا جو ہے نا پیچھے صلی فی ناحیۃ، یہ انکار کر رہا ہے اس معنی سے کہ بول تے کھلو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور بھی پس نہیں حاصل ہوگا فرق اس وقت بھیڑ بکریوں کے مرابد میں اور اونٹوں کے آتان میں، اور شارع نے تو فرق بیان کیا دونوں کے درمیان، انتہا۔ وقت جو کالو بعد نے کہا بھی کہ نہیں کوئی وجہ بار کے ذکر کے لیے، کیونکہ وہ تو صاحب کتاب کے نزدیک کیا ہے؟ نجس ہے۔ فَلْيُتَأَمَّلْ، یعنی بول کے بارے میں امام محمد صاحب کا اختلاف ہے نا، جو ما یوکل لحم ہے ان کے گوبر مینگنیاں تو نجس ہیں۔ وَبَارُهَا سکون عین وفتحها بھی ہے جی، بارو تے باعرو هو الابل، یہ جو ہے نا بار کن کے ہوتے ہیں؟ اونٹوں کے لیڈنے، بھیڑ بکریوں کی مینگنے، جی اس کو عربی میں بار ہی کہتے ہیں، اور گھوڑوں کی اور گدھوں کے جو ہے اس کو روس کہتے ہیں، جس کو ہماری بولی میں لید کہتے ہیں، اور یہ باقی بیل گائے منج سنڈا سارے ان کی ہے خصی، جس کو ہم گوبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گوبر کہتے ہیں۔ ذکر کیا اس کو علامہ بدر الدین عینی نے۔ تو قولو فلا باسا ببولہا، فلا باسا بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا اورینائین کو اونٹوں کے ابوال پینے کے ساتھ۔ تو یہ دلیل ہے کہ ان کی امام محمد صاحب کی، غرض کو نہیں۔ اور ان ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہ، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی نے بھی، اور ان مالک و احمد و محمد بول ما یوکل لحمو کیا ہے؟ اوجز المسالک، بول ما یوکلو کا مثل بول ان کے ہے جو نہیں کھائے جاتے، ان کی طرح کیا ہے یہ؟ بہر البارہ لیڈنے تو گوبر تے مینگنیاں۔ پس اتفاق کیا ہمارے تینوں بزرگوں نے ان کی نجاست پر،
صرف یہ ہے کہ دونوں نے فرمایا ہے صاحبین نے کہ یہ جو مینگڑیاں ہیں یہ کیا ہے؟ نجاست ہے، خفیف ہے، اور امام صاحب نے فرمایا غلیظہ ہے، اور امام ظفر رحمہ اللہ نے تخفیف کی ہے معقول اللحم میں کہ ان کے جو ہے نا معقول اللحم جو ہے ان کا گوبر جو ہے نا وہ کیا ہے، نجاست خفیف ہے، اور غلظ فی غیر المعقول اللحم، اور ان کی جو معقول اللحم لی ہیں ان کا گوبر نجاست ہے، بتفصیل ہو فی کتب الفقہ۔ باب الصلاۃ، الصلاۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها، باب نماز پڑھنے کا سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت، استوا بھی ساتھ ہے وہ آ رہا ہے جی۔ آپ نماز پڑھنے کا سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت۔ اخبرنا قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تحری کرے تمہارا کوئی ایک کہ بیٹھا رہے پس نماز پڑھے، یہ نصب کے ساتھ ہے نفی کے جواب میں یا نہی کے، مراد تحری کی نفی ہے اور نماز اس کے ساتھ یہ اکٹھا کام، پس نماز پڑھے طلوع شمس کے وقت اور نہ نماز پڑھے غروب شمس کے وقت جی۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تحری کرے تمہارا کوئی یہ، بس نماز پڑھے طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب شمس کے وقت، دونوں وقتوں میں نماز نہ پڑھے۔ نہ پڑھے۔ لا یتحرا جی، اچھا جی، بعض نسخوں میں یہ یا کے بغیر ہے، ان اکثر روات المعطا تو مانا ہوگا لا تحرا، مصدر ہوگی نا، اسم ہوگا لا نفی جنس، اس بنا پر کہ لا ناہیہ ہے، نافع۔ اور نفی جنس کا، اور علامہ تنیسی اور نیسا بری کی روایت میں یا کے ساتھ ہے لا یتحرا، اس بنا پر کہ لا کیا ہے، نافیہ، قال الحافظ قضا واقع بلفظ خبر۔ علامہ سہیلی کی بات سنیں، وہ فرماتے ہیں جائز ہے خبر دینی شرع کے امر سے مستقر امر شرع کا جو امر پکا ہو چکا ہے نا کہ تم نے یہی کرنا ہے اور نہیں ہے، تو اس کو خبر کی شکل میں بیان کرنا جائز ہے، سمجھ گئے ہو؟ اے لا یکون الا ھذا، تو اس کو کیا کرنا، خبر کی شکل میں بیان کرنا، بیان کرے جی۔ علامہ عراقی نے فرمایا احتمال ہے یہ کہ ہو نہی اور الف جو ہے نا وہ کیا ہو، اشباع کا ہو جی، لا یتحرا، اور لفظ جو یال ہی ہے وہ تو ختم کرنی سی نا۔ اچھا جی، عند طلوع الشمس تیانوے، قال الحافظ رحمہ اللہ، اختلاف کیا گیا ہے مراد بہی کے ساتھ، بے سے مراد کیا ہے، پس بعد نے کہا توجہ کریں جب، بعد نے کہا وہ تفسیر ہے صحیحین کی حدیث کی جو بخاری مسلم میں، وہ کون سی ہے کہ روایت کی گئی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے صبح کے بعد حتیٰ کہ سورج چمک جائے، اور عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے جی، تو پس نہیں مکروہ نماز ان دونوں کے بعد، سورج کے چمکنے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد، مگر اس کے لیے جو قصد کرے اپنی نماز کے ساتھ طلوع شمس کا اور غروب شمس کا، وَإِلَىٰ هَٰذَا، اسی کی طرف حجت پکڑی ہے بعض اہل ظاہر نے کیا ہے، اور قواہ اور کبھی کیا اس کے ابن منذر نے، اور گئے ہیں اکثر اس بات کی طرف یہ کہ یہ نہی مستقل ہے اور مکروہ ہے نماز پڑھنی دو وقتوں میں، قصد کرے یا قصد نہ کرے، صرف یہ نہیں کہ جو قصد کرے وہی مکروہ، مطلقاً مکروہ ان دو وقتوں میں۔ اخبارنا اخبرنا مالک
قال أخبرنا زيد بن وسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کیا فرمایا کہ بے شک سورج طلوع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے شیطان کا سینگ جی صحح النووی وحملہ علی الحقیقت. تو میں نے سور کو نہیں ہونا ہے کہ علامہ نووی نے تو خیر کوئی نسخہ ہے نا میرے کو تصحیح کی علامہ نووی نے اور حمل کیا اس کو کہ حقیقتاً شیطان دے سنگ نکل دینا ہوتے. پس جب سورج اونچا ہو جاتا ہے تو وہ چخے تھی ویندہ ہے فارا کہا تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے. پھر جب سورج استوا پر آتا ہے علی نصف النہار تو پھر قارنہا شیطان اس کے سامنے ہو جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے ساتھ. پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے. پھر جب سورج قریب ہوتا ہے غروب کے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے. پس جب غروب ہو جاتا ہے تو اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. قال جناب عبداللہ نے فرمایا راوی اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ان گھڑیوں میں. یہ نہی تحریم ہے سورج کے طلوع اور غروب کے وقت و نماز پڑھنا نہی تحریم حرام ہے اور کراہت ہے فی الوسط عند الجمہور استوا کے وقت پڑھنا کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کو اس میں اختلاف ہے. سنیں تو ان دو وقتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف. ہاں جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ صنابحی سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج طلوع ہوتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے. بس جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے. پھر جب نصف نہار ہوتا ہے تو شیطان سورج کے مقارن ہو جاتا ہے. پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے. پھر جب سورج قریب ہوتا ہے غروب ہونے کے تو شیطان مقارن ہو جاتا ہے. بس جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان پھر جدا ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ان گھڑیوں میں. خود رو عبداللہ جی تھوڑا اختلاف ہے ذرا سمجھو ذرا. یہ راوی ہیں عبداللہ صنابحی جی ہاں قضا اسی طرح فرمایا جمہور روات نے. جمہور نے تو اسی طرح کہا کہ عبداللہ صنابحی صحابی ہیں یہ راوی ہیں. مطرف اور اسحاق بن عیسیٰ طباع وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ صنابحی. عبداللہ صنابحی نے بلکہ ابن عبد البر نے کہا کہ یہی ثواب ہے جی. اور وہ ابو عبداللہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن سہلہ تابی سے کا ہیں. روایت کیا اس کو زہیر بن محمد نے زید سے عن عطا عن عبداللہ صنابحی قال سمعت رسول اللہ. تو زہیر نے کہا کہ وہ خطا کیونکہ صنابحی کی سرکار سے ملاقات نہیں. حافظ ابن حجر نے صحابہ میں فرمایا ظاہر اس کا یہ ہے کہ عبداللہ صنابحی جو ہے نا اس نام کا بندہ ہی کو نہیں ہے. مولانا عبداللہ کہتے ہیں بابی اس میں نظر ہے. پس تحقیق فرمایا یحییٰ بن معین نے کہ عبداللہ صنابحی روایت کرتے ہیں ان سے مدنیون. تجھی کی بیان اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں. یشبہ ہو مشابہ ہے یہ کہ ہو اس کے لیے کیا صحبت. ابن السکن نے فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے صحبت یعنی صحابی ہے اس نام کے عبداللہ صنابحی.
اور مترف کی روایت اور تبا کی ہم مالک یہ شاذہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے جی، اور نہیں منفرد اس کے ساتھ جو امام مالک کی جو روایت ہے اس میں تو آ رہا ہے نا ان عبداللہ سنا بھی ہے میں نہیں منفرد، بلکہ ان کے تابع حفص بن میسرہ عن زید بن اسلم عن عطاء عن عبداللہ صنابحی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح زہیر بن محمد عند ابن مندہ وقضا تابع محمد بن جعفر بن ابی کثیر و خارجہ بن مصب یہ 4 عن زید بہی واخرج الدارقطنی من طریق اسماعیل بن حارث و ابن مندہ من طریق اسماعیل سائغ ام مالک عن زید بہی مصرحا بالسماع. سنیں ہی تو لہذا ثابت ہوا ہے کون ہے؟ کون؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذاکرہ زرقانی شرح زرقانی. الصنابحی کا ضبط بیان کیا بضم المہملہ تے فتح نون تے کسر با صنابحی نسبت صنابح بطن ہے قبیلہ مراد کا. ذاکرہ زرقانی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی ومعاہا اس میں ذرا توجہ کریں. علماء کے لیے حدیث کے معنی میں 2 قول ہیں. حدیث کے 2 قول ہیں. ایک ان کا کہ یہ لفظ اپنی کہ واقعتاً شیطان قریب جاتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں اور سورج طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے شیطان کے اور شیطان کے سر پر جی اور اس کے 2 سینگوں کے درمیان سے وہ طلوع کرتا ہے علی ظاہر الحدیث. یہ کیا ہے؟ حقیقتاً لا. اور آخرون نے کہا ہے دوسرا معنی. ایک معنی یہ آ گیا کہ یہ حقیقت ہے مجاز نہیں ہے. آخرون نے کہا ہے کہ معنی اس کا ہمارے نزدیک مجاز پر ہے اور کلام کے اتساع پر ہے. معنی کیا؟ کہ یہ کہ مراد لیے گئے شیطان کے قرن کے ساتھ یہاں وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں کس کی اور سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں سورج کے اور سورج کے قصد کرتے ہیں اس کے ساتھ نہ کہ اللہ تعالیٰ کا. جی انہوں نے کہا یہ ہے یہ مراد ہے. تو دونوں ٹھیک ہیں. جیسا کہ احکام المرجان فی احکام الجان کے اندر یہ مسئلہ ہے. وفی الکاشف ذکر کیا گیا اس میں کئی وجوہ. ایک یہ ہے کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے ینتصب قائما سورج کے سامنے سورج کے تاکہ ہو جائے سورج کا طلوع اس کے 2 سینگوں کے سینگوں میرا فؤاد. جی فؤاد جو نا یہ جو 2 جگہ ہوتی ہیں جہاں سینگ ہوتے ہیں. پس ہو گیا ہوتا ہے وہ مستقبلاً سامنے ان کے جو سجدہ کرتے ہیں تو پس ہو گئی گویا ان کی عبادت کس کے لیے. تو پس منع کیے گئے نماز پڑھنے سے اس وقت میں مخالفت کرتے ہوئے شیطان کے پجاریوں کی. وثانی ہما یہ کہ مراد بے کر نئے ہے سے مراد ہے شیطان کے وہ 2 گروہ جن کو شیطان بھیجتا ہے اس وقت لوگوں کے صبح غروب کے وقت یہ ہیں. وثالث و تیسرا ہے کہ یہ باب تمثیل سے ہے تشبیہ دی گئی ہے شیطان کو ان کاموں میں کہ وہ سب والا حول عبدت شمس جی کہ وہ جو ہے نا تصویل بھی ان چکر دینا سورج کے پجاریوں کو تو تشبیہ دی گئی شیطان کو بے ذوات القرون ان چیزوں کے ساتھ جن کے کیا ہوتے ہیں سینگ ہوتے ہیں. وہ جو کہ یعالج الاشیاء اور مدافعت کرتی ہے وہ اشیاء کا اپنے سینگوں سے. تو گویا کہ شیطان جن کو چکر دے کر سورج کا پجاری بنا دیا ہے جی تو اس کو جو نا تشبیہ دی گئی اس چیز کے ساتھ جس کے سینگ ہوتے ہیں. چوتھا معنی یہ ہے کہ مراد کرن سے کیا ہے بیشتان کو یہ طاقت دی اللہ نے بھی تو نے جو کرنا ہے کر. اور مختار وہ وجہ اول ہے کیا حقیقی معنی ہے لمعادات الروایتیں چونکہ باقی روایتیں اس کی تائید کرتی صرف یہ نہیں اور بھی روایتیں ہیں جی. اچھا جی ثم اذا دنت
تحقیق وارد آثار مسرحہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ شیطان کے دو سینگوں پر اور یہ کہ وہ ارادہ کرتا ہے غروب کے وقت جی کس کا سجود وَأَنَّهَا تُرِيدُ وَعِنْدَ الْغُرُوبِ السُّجُودُ لِلَّهِ کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے کہ سجدہ کروں کس کے لیے اللہ کے لیے غروب کے وقت تو آ جاتا ہے شیطان جی یہ کہ روکے اس کو تو پس وہ سورج غروب ہوتا ہے اس کے دو سینگوں کے درمیان جی جلائے گا اس کو اللہ عز و جل وَيُحَرِّكُهُ جی اگے اخبرنا مالک قال اخبرني عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه من طلوعها ويغربان عند غروبها وكان يضرب الناس عن تلك الصلاة اچھا جی روایت کی گئی ہے عبداللہ بن دینار سے آپ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نہ تحری کرو اپنی نمازوں کی سورج کے طلوع کے وقت اور نہ سورج کے غروب کے تحری کا مطلب اس وقت بھی ہی نماز پڑھنی انج نہ کرو کیونکہ شیطان طلوع کرتا ہے سورج اس کے یا طلوع کرنا ہو طلوع کرتے ہیں شیطان کے دو سینگ سورج کے طلوع سے اس وقت اس کے دو سنگ نکل آتے ہیں اور غروب و یغربان جی اور غروب ہوتے ہیں کون وہ دونوں سینگ سورج کے غروب ہونے کے وقت اور جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مارا کرتے تھے لوگوں کو اس نماز سے اس وقت کوئی پڑھے تو آپ اس کو مارتے تھے جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن دینار سے آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ نہ تحری کرو تم اپنی نماز کی سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کیونکہ شیطان طلوع کرتے ہیں اس کے دو سینگ سورج کے طلوع سے اور غروب ہوتے ہیں اس کے دو سینگ سورج کے غروب کے وقت اور حضرت عمر مارا کرتے تھے لوگوں کو اس وقت کی نماز سے لا تحرو اسی طرح روایت کی ہے اس کو موقوف حضرت عمر سے کن سے حضرت عمر سے موقوف اور اس کی مثل نہیں کہی جا سکتی رائے سے پس حکم اس کا لہذا حکمن یہ مرفوع حدیث ہے وقد رفعہ اور اس کو مرفوع بھی بیان کیا آپ کے بیٹے جناب عبداللہ نے اخراج البخاری و مسلم وہاں یہ مرفوع بھی موجود ہے اور پیچھے جڑی پڑھی جو جی یضرب الناس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں مارا کرتا تھا لوگوں کو حضرت عمر کے ساتھ مل کر عصر کے بعد 2 رکعتوں پر عصر پڑھ کر نا سورج کے قریب 2 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے میں بھی حضرت عمر کے ساتھ ہوتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم انتل کا صلات یعنی اہل اجل توجہ کرے جے روایت کی عبد الرزاق نے عن زید بن خالد کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کو کس کو زید بن خالد کو اور حالانکہ آپ خلیفہ تھے کیا دیکھا کہ وہ زید کیا کر رہا تھا راکع نماز پڑھ رہا تھا بعد عصر کے فرضوں کے بعد وہ نماز پڑھ رہا تھا جی تو فدارہ بہو تو آپ نے اس کو الحدیث اور اس میں ہے کہ جناب عمر نے فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میں خوف کرتا ہوں کہ بنا لیں گے اس کو لوگ سالمن جی سیڑھی وسیلہ نماز کی طرف رات تک جی اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں نہ مارتا جی ان دونوں رکعتوں میں ورنہ لوگ ان کو شام تک پڑھنا شروع کر دیں گے جی اب اصل میں دور تھا نا بھی وقت کیوں ضائع کر دے اللہ صاحب نے چکو فرض پڑھ لیے ہیں مغرب تک فارغ کیوں رہتے ہو تو بھی اگر لوگ اس کو جو ہے نا وہ ذریعہ بنا لیں گے اس لیے میں نے مارا کہ بھی اس وقت نماز ٹھیک نہیں ہے اور روایت کی گئی ہے تمیم داری سے نحو اور اس میں یہ ہے کہ لیکن میں خوف کرتا ہوں یہ کہ آئیں گے تمہارے بعد قوم پڑھیں گے ما بین العصر الى الغروب جی حتیٰ کہ
گزرے گی ان کے ساتھ 7 یمرون بھی گزرے گی وہ 7 وہاں تک اس گھڑی تک پہنچ جائیں گے وہ کہ منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھی جائے اس میں، اور مراد حضرت عمر کی نہی، لہذا نہیں منافی اس کی نہج کی حدیثیں نماز سے بعد کیونکہ وہ تنزیہ کے لیے قال زرقانی قال محمد بهذا كله نأخذ ويوم الجمعة وغيره عندنا في ذلك سواء وهو قول أبي حنيفة۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کل کو ہم لیتے ہیں، اور جمعہ کا دن اور جمعہ کا غیر ہمارے نزدیک اس مسئلے میں برابر ہے، اس مسئلے میں برابر ہے کہ جمعہ والا دن بھی 3 اصل وقت ہے استوا کے وقت جی، چونکہ مالکیوں کے نزدیک استوا کے وقت جمعے والے دن اجازت ہے، تو کہتے ہیں مان جی کہ یہ برابر ہیں سارے تینوں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معنی کرو۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کل کو لیتے ہیں ہم، جمعے کا دن اور اس کا غیر ہمارے نزدیک اس میں برابر ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا جی دھیان کرو، وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ اے بالمعنی یعنی الصلاۃ وقت طلوع وقت غروب تے وقت، یہ مطلب ہے کل یہ ہے تینوں، جون سی بھی نفلی ہو، فرض ہو، صلاۃ جنازہ ہو، اس لیے کہ حدیث نے نہیں خاص کی کوئی شے مگر اس دن کی اثر، صرف یہ خاص ہے بس، سنیں جی وَإِلَّا بریکٹ لائے نے، وگرنہ جنازہ حاضر ہو جائے ان 3 اوقات میں جی تو بہرحال بعد فجر کے عصر کے نہیں جائز، اور اللہ بھی جنازہ بھی نال ہے بھی اگر ان 3 وقتوں میں حاضر ہو جائے تو پڑھ لیں، اس کو تاخیر نہ کریں۔ یہ اصل میں دلیل ہے اس مسئلے پر کہ جنازے رکھ کرتے تقریرہ نہ کرو جی، کہ بہرحال فجر اور عصر کے بعد تو نہیں جائز دونوں میں، نوافل بالکل جی، کیونکہ جائز ہے فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الْغُرُوبِ جی جی اس دن کی یہ ہے نا فَإِنَّهُ يَجُوزُ امی بار تھی نا، اوکے دے گیا نہیں جائز ان دونوں میں نوافل، انظر الکوكب الدری فَإِنَّهُ يَجُوزُ کی مطلب اثر جائز ہے، یہ پیچھے بھی نا جی ہاں اللہ عصرہ یوم بھول گئے یار تسی سیانے بندے ہو، اللہ عصرہ یوم فإنه يجوز عند الغروب، کیونکہ یہ جائز ہے اثر اس دن، وہ تو بریکٹ لائے اثر ہے نا۔ اچھا جی امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اور امام شافعی وغیرہ ہما نے علماء حجاز سے معنی ان احادیث کا نہی ہے نافلہ سے نہ کہ اچھا، اور اختلاف کیا گیا امام مالک رحمہ اللہ سے نماز پڑھنے میں استوا کے وقت، اس میں سے اختلاف استوا کے وقت، پس روایت کی آپ سے ابن قاسم نے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں مکروہ سمجھتا میں نماز پڑھنی جب کہ سورج استوا پر ہو، نہ جمعے کے دن میں اور نہ اس کے ابن قاسم نے تو یہ روایت کی۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں میں نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے جو ابن قاسم نے روایت کی ہے، حالانکہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ وہ واجب سمجھتے ہیں عمل کرنا سکات کے مراسیل کے ساتھ جی، سکات کے مراسیم کے ساتھ، اور جناب سنابی ہی کی جو حدیث ہے اس کے رجال سارے، اور پیچھے پڑھیے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ امام مالک نے میلان کیا ہوگا جناب سالبہ بن ابی مالک قرظی کی حدیث کی طرف۔ وہ کیا ہے حدیث؟ وہ یہ ہے کہ وہ جناب سالبہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے والے دن نماز پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر آ جاتے تو پھر نماز بس کرتے، روکتے کس دن؟ جمعے والے دن۔ اور ادھر یہ ہے کہ اور یہ معلوم ہے یہ بات کہ جناب عمر کا تشریف لانا تھا زوال کے بعد، تو آپ
نماز زوال کے بعد جمعے کے لیے فوراً آ جاتے تھے، تب اس سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو استوا کا وقت ہے. یہ بھی ایک روایت ہے، سنیں جی. اور پس وہ نماز پڑھتے تھے سورج کے استوا کے وقت. اور جمعے کا دن اور اس کا غیر برابر ہے، اس لیے کہ فرق نہیں صحیح امام مالک کے نزدیک نہ نظر میں اور نہ انتہا. اور ذکر کیا ابن عبد البر نے بھی کہ انہو کہ بے شک ان لوگوں سے جنہوں نے رخصت دی ہے نماز کی استوا کے وقت وہ اور بھی حسن بصری ہیں، جناب طاؤس ہیں. اور یہ ایک روایت ہے کن سے؟ امام وزائی سے. اور امام شافعی اور امام ابو یوسف نے بھی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں نفل پڑھنے کے ساتھ کس وقت. نصف نہار کو جمعے والے دن خاص کر. انہوں نے یہ فرمایا جی. تمہارے اماموں سے بھی امام ابو یوسف کے نزدیک جمعے والے دن استوا کے وقت نفل پڑھنے چاہیے. سنیں جی کہ اگر کوئی پڑھ رہے ہیں نا تو ان کے سر بھی ڈانگ نہیں مارنے بھی تو حرام کم کیتا ہے جی، چونکہ قول ہے امام ابو یوسف کو. باقی بھی اماموں کا قول ہو تو وہ چیز حرمت سے نیچے آ جاتی ہے. جب اختلاف ہوتا ہے تو چیز نیچے آ جاتی ہے. کچھ لگ دے ہو ایشا بس. اور حجت ان کی حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے نصف النہار کو حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے مگر جمعے والے دن. کیونکہ سرکار نے استثناء فرمائی جمعے والے دن کی تو لہذا پھر اس دن جائز ہے جی، اس دن. یہ دلیل ان ہستیوں کی سواء جی. اس لیے کہ احادیث کیا ہیں اور علت جو مستفادہ ان سے وہ تو یہ ہے کہ شیطان کے سینگوں کے ساتھ ملنا مع شمس سے یہ تو عام ہے، جمعے والا دن بھی ہوتا ہے اور ہفتے والا دن بھی ہے. باقی احادیث جو فائدہ دیتی ہیں جواز تنفل کا جمعے والے دن وقت استوا میں، وہ احادیث نہیں مساوی نہج کی احادیث کے سند کے اعتبار سے، لہذا ان کو ترجیح ہے، ان کو ترجیح ہوگی. باب الصلاۃ باب الصلاۃ فی شدت الحر. باب نماز کا گرمی کی شدت میں باب جی. نماز کا گرمی کی شدت میں. شابہ جی. اخبرنا مالک قال اخبرني عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن صوبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا كان فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. وذكر ان نہ النار وذاکر سرکار نے ذکر او ذاکر اجن نبی او حاشیہ جی. وذكر ان النار اشتقت الى ربها عز وجل فاذن لها في كل يوم بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. چلو جی. روایت کی گیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حر ہو گرمی ہو تو پس ٹھنڈا کرو نماز کو جی. کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے بھاپ سے ہے. ایک حدیث یہ دوسری حدیث ہے اور ذکر سند اسی سند کے ساتھ اور ذکر فرمائی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک نار نے شکایت کی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہر سال میں 2 سانس لینے کی. ایک سانس کس میں؟ شتا میں اور ایک سانس گرمی میں جی. اور بین استور لکھے مسلم میں قالت النار یا ربے کھا رہا ہے میرا باز میرے تو پس اجازت دیں مجھے سانس کی تو اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی. اللہ 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 من کر. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم وکی بیماری ہو سانو کی سن کر لو نماز کیوں اسی کرو نماز کیونکہ گرمی کی شدت کی بلا سانو چمڑ گئی ہوئے ذکر کیا سرکار نے کہ جہنم نے شکایت کی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں، پس اللہ نے اجازت دے دی اس کو ہر سال سے 2 سانس لینے کی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اور دیکھو نا پچھوں عبداللہ بن یزید مخزومی مقبوری وسکہو احمد و یحییٰ مات سنۃ 148 قضا فی الصحف وعن محمد ابن عبد الرحمن العامری مدنی وسکہم نسائی فبن قال ابو حاتم انہاں دی گل ہی نہ پوچھو ایڈے سیکا سن سمجھائی فابردو قال فی النہایا ابراد وحج اور حرکت توڑنا یعنی گرمی تھوڑی جی تھم جائے، اور یہ ہے ابراد سے، ابراد ہے دخول فی البرد، ٹھنڈک میں داخل ہونا یعنی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے جی۔ اچھا جی، اور اسود بن سفیان کون؟ قرشی سے تھی پیچھے سفید قرشی مخزومی، دھیان کرا جائے، یہ بیٹے ہیں ابو سلمہ کے بھائی کے بھتیجے لگے، وہ ابو سلمہ جو بن عبد الاسد ہیں، جو جناب ام سلمہ کے پہلے زوج ہیں، صحابی ہیں، ان کے یہ کون؟ اسود بن ذاکر و ابن عبد البر وقال فی صحبت نظر بصحابی ہے کہ نہیں جی، و اشار فی الاصابہ الی انہ ترجیح الی ترجیح انہ کون؟ اس کو ترجیح ہے کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ ان صلاۃ یعنی ان صلاۃ ظہر مراد ہے، کیڑی؟ زور کی، گرمی زور کے وقت ہوتی ہے کہ زور کی نماز مراد، اسی کے ساتھ تصریح کی ہے، تصریح ہے جناب ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو بخاری میں ہے وغیرہ میں، وہاں یہ لفظ ہیں کہ ابردو، کہ زور کے لفظ ہیں بخاری شریف میں، زور کی مراد ہے، اور حمل کیا ہے اس حدیث کو بعض محدثین اس کے فقال بہی قول کے اس کے ساتھ عصر میں، اور امام احمد نے گرمیوں میں، بے شک گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ ان الصلاۃ جی، اب اصل میں جو ہے نا کہ اس میں زور ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا مسئلہ ہے نا، تو پھر اس لیے بزرگ جو ہیں وہ اور معنی کرتے ہیں حنفیہ دی دلیل نہ بن سکے۔ ان الصلاۃ قال ایاز رحمہ اللہ، معنی اس کا ہے کہ بالصلاۃ، جیسا کہ ہے روایت میں ون اور ان جی بھی جو نا ان صلاۃ ہے نا، اور ان صلاۃ حدیث مراد کیا ہے؟ ٹھنڈا کرو نماز کو، جیسا کہ آیا ہے، اور ان آتا ہے بمعنی با، اور کبھی ہوتا ہے مراد کی ہے، اور اول جزم کیا اس کے نووی نے، جو ثانی جزم کیا اس کے ساتھ ابن العربی نے قبس میں، پھر دو میں طرح وقال القاضی، اختلاف کیا علماء نے جمع کرنے میں اس حدیث کے درمیان اور حضرت خباب کی حدیث کے درمیان، اون کیڑی ہے وجہ کرا جائے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حر رمضان، سخت گرمی کی، تو سرکار نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ اب اس کا مطلب گرمی میں نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈی نہیں کرنی جی، یہ ہے جناب خباب کی روایت۔ بعض نے کہا کہ ابراد رخصت ہے اور تقدیم، بعض نے یوں تطبیق کی ہے، اور بعض نے کہا کہ حدیث خباب کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ ابراد مستحب ہے جی، ابراد مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور توجہ، اور حدیث خباب محمول ہے اس پر کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا تاخیراً زائداً کا لا قدر الابراد، یہ مراد ہے، وہذا ہو صحیح انتہا۔ اور غریب سے ہے، عجیب سے تفسیر ان کے بعض کی کیا
ابردو اے سلو لے وقت حل اول، یہ جو معنی کر دیے ابردو کا معنی ہے صلوا لوقتها الاول، من گئے جی۔ رد کرنے کے لیے کدھر الہ حدیث خباب نقلہ ایاز عن حکایت الحروی، اور تفسیر آخر فلم کیے ازالہ نہ فرمایا جی اے لم یحوجنا ردن الی حدیث الابراد، بھی ابراد کی حدیث کو رد کرنے کے لیے نقل کیا ہے اس کے ابن عبد البر نے سالب سے جی، مطلب ہے کہ بھی اور معنی کر دیے ہیں جی۔ من فیہ جہنم کی اے وجہہا وجہن جی تیزی، روایت کی گیا منفوح جہنم، صاحب العین نے کہا وغیرہ نے فیح یہ گرمی کا سطوع شدت القیز میں سخت گرمی جو ہوتی ہے جی۔ واما قول اشتاقت النار، بے شک اہل علم نے توجہ کرے جی اس کا کیا مطلب ہے جو جہنم نے شکایت کی ہے کہ بے شک اہل علم نے اختلاف کیا اس حدیث کے معنی میں، حمل کیا ایک جماعت نے ان میں سے حقیقت پر کہ واقعتاً جہنم بولی انہیں عرض کی تھی بھی حقیقی معنی مراد ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نطق کی بولنے کی قوت دی جہنم کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ جس نے بولنے کی طاقت دی ہے تو وہ اللہ قادر ہے، اور حمل کیا ہے اس کو ایک جماعت نے ان میں سے مجاز ہے جی، لیکن قول اول تائید کرتا اس کی عموم خطاب جی، اور ظاہر الکتاب، اور وہ اولا بالثواب ہے، اس وجہ کون سی پہلی ہے جی اللہ کی بارگاہ میں اشتقت جی کی، اور پیچھے نا قول و ذاکرہ جی این نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پاس یہ حدیث اسناد مذکور کے ساتھ ہے، وہم کیا ہے انہوں نے جنہوں نے بنایا اس کو موقوف علی ابی ہریرہ یا معلق، حالانکہ تحقیق علیحدہ ذکر کیا ہے اس حدیث کو اپنے مسند میں، اور امام مسلم نے دوسری سند کے ساتھ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر، لہذا یہ مرفوع حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کا قول نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ اشتقت حقیقتاً بلسان جیسا کہ ترجیح دی اس کو فحول الرجال نے جی، من فحول الرجال کون؟ ابن عبد البر، ایاز، قرطبی، ابن المنیر طور بشتی، یہ جڑے نے بھی شرح کرنے وجہ حدیثاں دی ہیں جی۔ بلا مانع من ہو، اور نہیں مانے سے سوائے اس کے جو کھٹکتا ہے کس کے لیے؟ واہم کے لیے، کہ کمیں بول دی ہوئے گی کمال ہے جی، کالا حضور کانی، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی نافذ فی الشتاء، توجہ ہے مسلم شریف میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ فما ترون، سونیا فرمایا وہ جو تم دیکھتے ہو نا سردی کی شدت، یہ جہنم کے زم حریر والا سانس ہے، اور وہ جو تم دیکھتے ہو گرمی کی شدت سے تو وہ اس کی گرمی والا، یہ اس کی گرمی کا سانس ہے۔ ہاں سال جو 2 بار سن تجربہ کرایا جاتا ہے جی جی، اسی سردیاں جیسی لا کے گزارا، گرمیاں جیسی لا کے گزارا کر لے، سردیاں رضائیاں موٹیاں لائیاں تو ہیٹر بال کے تو بلے بلے جی اگر ٹرتے جاندے بچوں جی جی ورنہ پو دے وچ بارش پئی ہوئے تو کچھا پا کے تو گھنٹہ کو بندہ روڈ تے کھلوے ایک باری بندے دا پتر بن کے جی، تاکہ احساس ہوئے جی، ایویں ہاڑ دی گرمی ہوئے تو کچھا پا کے نا تھونی تو گوڈیاں تک اوتھے جا کے تتے پتھر تے کھلوے ایک باری جی جی تک اندر کھانے چ پوے جی جی۔ اور میں تو ایک دفعہ لوگوں نے کیا سی، میں کہ یار جڑی جہنم دی گرمی دیاں حدیثاں سنائی دیاں نہیں، پکھیاں تھلے بہ کے نہیں سمجھ آؤندیاں، او پہاڑی تے چلو پتھر تے میں بھی کھلونا، ننگے پیری تسی بھی کھلوو تے ناف تو گوڈیاں تک لنگوٹے بنو تے اوتھے جڑا نا بوو تھلے ننگیاں پیراں نال تے ننگے سروں تے میں کراں تقریر تے تسی سنو تے انشاءاللہ گرمی سمجھ آوے گی جی کہ گرمی ہوندی کی ہے جی۔ گرمی دی حدیثاں اے سی لا کے 10 اے سی لگے نے مسجد جناب سمجھا رہے ہیں جی جی، پھر ادھر بھی کر رہے ہیں ایسے بھی، ہاں جی۔ اچھا جی یہ لفظ ہے سونے فرمایا کہ یہ ہے تو کالا یاد، بعد نے کہا کہ معنی اس کا ہے کہ جب وہ سانس لیتی ہے نہ کس میں، ذرا دھیان کریں، گرمی میں جب
تو قوت دیتی ہے لہبھا، جہنم کی گرمی، سورج کی گرمی کو قوت دے دیتی ہے، وہ گرمی بڑھ گئی کی ہو گئی، سمجھے؟ یہ مطلب ہے کہ وہ گرمی سورج کی گرمی کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ تائیں تو پھر 12 بجے ہاڑ سے نکل کے بکھاؤ، اور جب سانس لیتی ہے کس میں، تو یہ سورج کی گرمی کو روک دیتی ہے، شدت البرد الی الارض، زمین کی طرف سورج کی جو گرمی آ رہی ہوتی ہے یہ ٹھنڈک اس کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، تو تاں تسی سورج 12 بجے چمکیا ہوتا پوچھ باہر جناب موٹی چادر لے کے فضیل سوتا ہے، پرواہ نہیں جی۔ قال ابن التین، پس اگر کہا جائے کیسے جمع کیا جائے گا برد اور حر کے درمیان نار میں، وہ تو ٹھنڈک بھی ہے تو گرمی بھی ہے، کم کٹھا کی بھی ہوئے گا۔ پس جواب یہ ہے کہ جہنم اس میں کئی زوایا ہیں، ان میں نار ہے، سنا جی، جہنم اس میں زوایا ہے، ان میں نار ہے، کچھ جگہ ہیں جن میں زمہریر ہے۔ علامہ مغلطائی نے کہا لقائل ان یقول، جائز قائل کے لیے کہ یہ کہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے ایک فرشتہ برف سے اور نار سے، کس سے؟ آگ سے ملا کر، وہ ذات قادر ہے ضدین کو جمع کرنے پر ایک ہی جگہ میں۔ یہ اجتماع ضدین ساڑھے کو نہیں ہوتا جی، جس نے ضدین کو پیدا کیا ہے وہ ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، قال محمد وبهذا نأخذ تبرد بصلاة الظهر في الصيف ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں ہم ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ہیں، اور پڑھتے ہیں ہم سردیوں میں جس وقت ڈھل جائے سورج، اسی تو پھر بھی 1:30 بجے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ ہمارے اپنے ہی ذوق ہیں، یہ مارکیٹ کی مسجد ہے، یہاں کا وقت پکا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب ابھی وضو فرما رہے ہیں، وہ آئیں گے 2:30 بجے، پھر جماعت ہوگی جی۔ امام احمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، ٹھنڈا کرتے ہیں ہم ظہر کی نماز کو گرمیوں میں، اور نماز پڑھتے ہیں ہم سردیوں میں جس وقت ڈھل جاتا ہے سورج۔ اچھا جی دیکھو بابا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ قَالَ فِي رِوَایَةٍ عَنْهُ وَأَحْمد، اور زیادہ کیا کہ براد عشاء میں بھی ہو، کس میں؟ گرمیاں دی عشاء بھی تھوڑی دیر نہ پڑھو۔ وقال اللیث والشافعی ومن تابعہم، کہ اول وقت اولا ہے قضا ذاکر ابن عبد البر، منع نہیں ہے، زندگی دا پتہ کونی ہو بلا ہوئے، اور حجت ان کی اس میں حدیث ہے جناب خباب کی کہ اول وقت کہ ہم نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سخت گرمی کی، تو فلم یشکنا جی، اے لم یزل شکوانا، آپ نے ہمارا شکوہ ظاہر مطلب کیا ہے کہ ٹھنڈی کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ مطلب ہے۔ اخرجہ مسلم وابن المنذر والطحاوی وابن ابن ماجہ والنسائی وغیرہ، اور باب میں احادیث ہیں جو دلالت کرتی اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے ظہر کی حاجرہ میں، گرمی بچ پڑھی سونے نے جی۔ اخرجہ طحاوی وغیرہ ہمارے لیے حدیث برات کی روایت کی ہے، اس کو جماعت من صحابہ نے۔ فاخرجہ البخاری و مسلم و مالک وغیرہ من حدیث ابی ہریرہ و طبرانی من حدیث عمر بن عقبہ والبخاری من حدیث ابی سعید و احمد و ابن ماجہ و طحاوی من حدیث مغیرہ و ابن خزیمہ من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کی ہے بزار نے من حدیث ابن عباس والبخاری من حدیث انس۔ کیا یہ سب سے روایت ہے ابراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً، کہ سرکار نے ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی ہے۔ وہ ایک موقع پر اذان دینے لگے، مؤذن فرمایا رک جاؤ، یاد ہے؟ پھر فرمایا رک جاؤ، فرمایا ٹھنڈی کر کے پڑھو، تو وہ جلدی بھی ہے، یہ بھی موجود ہے جی۔ وروت طحاوی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ جناب عمر رضی اللہ زمانہ خلافت میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابو محذورہ کو، جو ان کو سرکار نے مؤذن بنایا تھا مکہ میں، فرمایا کہ تو بے ارض حارت شدیدۃ الحر
جی کہ تو اس جگہ رہتا ہے جہاں گرمی بہت زیادہ ہے، تو پس کیا کر، ٹھنڈا کر، کیا کر، ٹھنڈا کر۔ اگلے پاسے، اور کلام اس بحث میں طویل ہے، بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے جھکاؤ کیا ہے، جنہوں نے جھکایا ہے ابراد کی حدیث کو خباب کی حدیث کی طرف، اور امالہ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس کا، اور ہر ایک ان دونوں سے لیسا بذالک، ٹھیک نہیں ہے الٹانا، آپ نے ہر شے اپنی جگہ رکھو۔ اور میلان کی امام طحاوی نے تعجیل کے بابا جاؤ اس حدیث کے روایت کیا اس کو جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز بالحجیر، جی یہ دوپہر کے تھوڑا بعد، یہ حاجرہ نہیں ہے، حجیر بعد میں۔ پھر فرمایا کہ بے شک جہنم کی گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، پس ٹھنڈا کیا کرو۔ قدر محقق یہ ہے، ترغیب الی الابراد ثابت ہے قولاً اور مؤید ہے وعصراً، اور تعجیل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس میں اتنی دلیلیں نہیں ہیں جی۔ لیکن اب ابراد کا کیا معنی ہے کہ مثل ثانی میں چلے جائیں، یہ نہیں ہے، پہلی مثل میں رہیں جی۔ یہ جی